میں جوائن کیا ہے والے سے فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جناب ہارون شریف صاحب نے۔ ہارون شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ پاکستان اکنامک کونسل بہت امیدیں پاکستان اس حوالے سے باندھ چکا ہے آلریڈی سر، اب جو آئی ایم ایف سوالات اٹھا رہی ہے یہ کس طرح اس پر اثر انداز ہوں گے؟ جی ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی تھنکنگ اور پالیسیز کیا ہیں۔ یہ جو ابھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا ڈائیلاگ چل رہا ہے اس کے بنانے پہ آئی ایم ایف کو یا کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف جب اپنے بورڈ کے پاس پاکستان کا کیس لے کر جائے گا تو ان کو کچھ سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ جو ایک جنرل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ سب انویسٹرز کے لیے ایک ہی قانون اور ایک ہی انسینٹیو ہونا چاہیے، جس کو ہم اکنامک ڈسٹورشنز کہتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو ایس آئی ایف سی کسی ایک ملک کو کوئی خصوصی مراعات دے رہی ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہی تو وہ انٹرنیشنل لیول پر یہ سوال اٹھے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جس کو ہم ڈسٹریسڈ سیل کہتے ہیں کہ آیا آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں پروسیس توڑ کے جلدی تو نہیں کر رہے، اور آپ نے کیا کمپٹیشن کے اندر پراپر بڈز لی ہیں تاکہ ایک پبلک کا ایسٹ ہے، دیکھیں نا ایسٹ کی اونرشپ جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ تو پبلک کی ہے، کیا وہ مارکیٹ سے کہیں کم قیمت پہ تو نہیں بک رہا؟ آپ نے ساری پریکاشنز قوانین کے مطابق لے لی ہیں۔ یہ دوسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کو چاہیے۔ آئی ایم ایف کو ایک تیسری چیز بھی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ایکسٹرنل فائنانس کا گیپ ہے اس کے اندر کچھ پیسے ابھی ہم ریز کر رہے ہیں، تو وہ یہ بھی سوال کریں گے کہ جو ایس آئی ایف سی کمٹ کر رہی ہے یا پبلکلی اناؤنس کر رہی ہے وہ جو اگر پیسے آ رہے ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو آئی تھنک یہ تین چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان کو اپنی کیپیبلٹی بنانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کیسے تو سر ہم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا پاتی ہے سر، تو اب یہاں پہ مطلب جو گاڑیوں کے کارخانے لگتے ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، مگر ایکسپورٹ نہیں بڑھا پاتی، زر مبادلہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو سر اب یہ بتائیں کہ سرمایہ کاری کی شرائط کیسے بہتر کی جا سکتی ہیں کہ جو انڈسٹری جو یہاں پہ لگے وہ ایسی ویلیو ایڈڈ سروسز اس میں ایڈ کرے کہ وہ ایکسپورٹیبل آئٹمز بھی بنائے، ایسے بھی چیزیں ہوں جو کہ ہم باہر بھیج سکیں۔ پاکستان کو اپنی سمجھ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے منافع مند کس قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے جو بات کی بڑی پتے کی ہے، لیکن اس میں ایکسپورٹ سے زیادہ دیکھیں نا پاکستان کی فالٹ لائن کیا ہے۔ ہماری فالٹ لائن یہ ہے کہ ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ہماری ینگ پاپولیشن کو روزگار دے سکے، ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، جو ڈالرز کو لا سکے، ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ٹیکنالوجی کے تھرو ہماری پروڈکٹس کی ویلیو کو بڑھا سکے اور نالج اکانومی کی طرف جا سکے۔ اب یہ تو ہمارے پالیسی میکر کے اوپر ہے کہ ہم کیسی انڈسٹریل پالیسی اور سروسز ایکسپورٹ کی پالیسی بناتے ہیں۔ جب آپ پالیسی کے بغیر، جو میں نے پہلے عرض کیا، جب ہم ٹرانزیکشنز پہ کام کریں گے کہ جو بھی بندہ ڈالرز لے کے آ گیا، چاہے وہ یہاں سے کما کے ریپیٹریٹ کر رہا ہو سارے باہر، ہم اس کے سامنے بک جائیں اور اس کو دے دیں، تو پھر بعد میں وہ بیک فائر کرتا ہے۔ پاکستان کو یہ فلٹرز لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کون سی انویسٹمنٹ فائدہ مند ہے اور کون سی انویسٹمنٹ ایکچولی، جیسے آپ نے کہا باہر پارٹس بنتے ہیں، یہاں آپ نے پیج لگائے اور اس کو پاکستانی پروڈکٹ کہہ دیا، کیا یہ واقعی پاکستانی مینوفیکچرنگ ہے؟ ہمیں اب یہ سوال اپنے سے کرنا ہے، اور یہ قصور باہر والوں کا نہیں ہے، ان کو تو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پیسہ کمانے کی، وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت انویسٹمنٹ چاہیے تھنکنگ کے اندر، جو کہ بیوروکریسی میں اور پالیٹکس میں نہیں ہے۔ ہمیں ایکسپرٹس کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ ہمیں ورلڈ کلاس، آپ کمبوڈیا کو دیکھیے، تائیوان کو دیکھیے، کیسے پالیسی بنتی ہے، تاکہ وہ ہماری تو کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہمارے لیے ایکسپورٹ نہیں کر رہی، میں تو اس کے خلاف ہوں، ہمیں بلکہ وہ نہیں لینی چاہیے اگر روزگار نہیں کریٹ کرتی۔ تو ہمیں سروسز انڈسٹری کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سروسز کی ایکسپورٹ پہ بہت بڑے مارجنز ہیں، ہم صرف مینوفیکچرنگ میں پھنس کے رہ گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، ریکوڈیک پروجیکٹ پاکستان اپنے شیئر بیچنا چاہ رہا ہے، سعودی عرب اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنے، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟
مطلب اس سے تو ہمیں ملک میں کچھ آنا ہی ہے نا, تو ہم اس کو بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں, کیوں اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں ہم؟ دیکھیے پاکستان جو اپنے شیئر ڈس انویسٹ کر رہا ہے, میری تو سمجھ میں یہی آیا ہے کہ پاکستان کو کیونکہ فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے اور ایک ملک نے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے, تو پاکستان ایک سرٹن پرسنٹیج اگر شیئرز دے بھی دیتا ہے, جبکہ میجورٹی جو ہے ان کو نہیں جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شیئرز ریکوڈیک کے جو شیئرز ہیں وہ کوئی سٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹڈ یا ٹریڈڈ شیئرز نہیں ہیں. ان کی قیمت کیا لگتی ہے, وہ پاکستان کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ اس کو صحیح ایسٹ پرائسنگ کر سکے, تاکہ, اور آپ ایک بائر سے بات کر رہے ہیں, آیا آپ نے 2 یا 3 بائر سے بات کی ہے تاکہ اس کی کمپٹیشن کے تحت بیسٹ ویلیو لگ سکے اگر پاکستان کچھ ڈس انویسٹمنٹ کرنے پہ تیار. یہ بتائیں نا, اثاثے بیچ کر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے سر؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ماڈل ہے جب کسی ملک نے اپنے ایسٹس بیچی ہوں اور معیشت ٹھیک کر لی ہو؟ دیکھیے پاکستان جو اپنے شیئر ڈس انویسٹ کر رہا ہے, میری تو سمجھ میں, جی دیکھیں یہ معاشی ماڈل نہیں ہے, پہلے تو ہم یہ کلیئر ہو جائیں. یہ ایک ٹرانزیکشنز کی اپروچ ہے جو ہمیں کچھ مدت کے لیے کچھ فائنینشیل سپیس پرووائڈ کر سکتی ہے. یہ نہ تو کوئی پالیسی ہے, نہ یہ کوئی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا طریقہ ہے. وہ تو جب تک ہم اپنی میکرو لیول کے اوپر اکنامک پالیسیز کا سٹرکچر نہیں بدلیں گے, تب تک اس کے اندر کچھ موومنٹ دکھائی نہیں دے رہی. یہ تو ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے کہ اس وقت ایک ملک کے اندر بحران ہے, ملک سے کم حکومت کے اندر بحران ہے, حکومت کو پیسے چاہیے, وہ اپنے کچھ ایسٹس کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا ماڈل ہے. ہمیں فالس ہوپس نہیں بلڈ کرنی چاہیے, کیونکہ معیشت ٹرن اراؤنڈ ٹرانزیکشنز پر نہیں ہوتی. ہاں, ٹرانزیکشن آپ کو کچھ وقت دیتی ہے جس کے اندر آپ اپنی پالیسیز کی سمت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بینکوں پر جو ونڈ فال منافع پر 40% ٹیکس لگایا گیا ہے, یہ کیسا ہے؟ مطلب کیا بینکوں کے یہ مکمل منافع پہ ہوتا ہے یا پھر ونڈ فال منافع ایک علیحدہ سے سیگمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے پہلے جو ہے 10% بڑی کمپنیوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا تھا, وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے ایڈیشنل. اس کے علاوہ دیکھیے بینکوں نے جو پیسے کمائے ہیں اس کا 70% جو ان کا پروفٹ ہے وہ تو حکومت کو قرض دے کے آیا ہے. تو بینکوں کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک کلائنٹ کو اتنا زیادہ قرض دے رہے ہیں کہ ان کے ونڈ فال پروفٹس آئے ہیں. اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ان پروفٹس, نیٹ پروفٹس کے اندر سے آپ ہمیں کچھ ٹیکس ادا کر دیں, تو میرے حساب سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگین ٹیکسیشن کی پالیسی کے طور پہ آپ کو ٹیکس کو یکساں طریقے سے لگانا پڑتا ہے. ایک پرٹیکولر جب آپ سیکٹر پہ لگائیں گے تو کل کو اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں.